تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نبی نہیں خاتم کے بعد نیا نہ ہوگا دین ایجاد، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ہاتھوں کو اٹھا کے ختم نبوت، ختم نبوت۔ اب یہ شعر جو میں نے علامہ صاحب کے سامنے پڑھا ہے اور آپ نے بھی یہی انداز بنا کے کہا ہے، ایک ہاتھ اٹھائیے مکہ بنا کے کہ محمد کے غدارو سنو، محمد کے غدارو سنو، جھوٹے دعوے دارو سنو، تم سے رہے گا اپنا جہاد ختم نبوت، ختم نبوت۔ اٹھائیے ایک ہاتھ مکہ بنا کے محمد کے غدارو سنو، جھوٹے دعوے دارو سنو، تم سے رہے گا اپنا جہاد ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ مصر میں مستضنا ارے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک۔ خودی تو بلند کر اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، ارے دہن میں عشق محمد سے اجالا کر دے، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاتھ اٹھائیے لہرا لہرا رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ سجایا نہ ہوتا کسے شہد ابھی تھے، سایہ نہ ہوتا حیاتی مماتی، نہ مویا نہ زندہ، نہ جن و بشر، نہ کوئی پرندہ، نہ حورا دے قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، ارے اسے شہد ابھی جس سایہ نہ ہوتا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ رسول اللہ، لبیک 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 یا 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 رسول اللہ، لبیک۔ سنو یہ ایک جملہ سنو، دل کرتا ہے میں ایک ایک بندے کے قدموں کی خاک پکڑوں اپنے ماتھے میں لگوں، کیونکہ حضرت پیر محل شاہ صاحب کی مجھے بات یاد آ رہی ہے۔ اب ہمارے صحابہ کی نموز پہ کھڑے ہوئے ہیں، میں حضرت صاحب کو سلوک پیش کرتا ہوں کتنا۔ پیر صاحب فرماتے ہیں جو سرکار کی نموز کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں وہ کوئی عام نہیں ہوتے، ان کی کمر پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔
جو سرکار کی نموز کے لیے کھڑے وہ کوئی عام نہیں رہ جاتا، بلکہ سرکار کا ایسا کرم ہوتا ہے وہ دیوانہ جدھر جدھر جاتا ہے بس کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ ارے چاہے وہ پیر چیر پہ کرسی پہ کیوں نہ بیٹھا ہو، ارے ان گستاخوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ارے جب کہتے ہیں یہ بابا رضوی ہے کون، تو بس ایک ہی نام آتا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ علامہ صاحب نے خوبصورت انداز میں کلمہ الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم یعلم، والصلاة والسلام علی قاسم العلوم والحکم، وعلی آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقانہ الحمید، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الحمید۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی بأہلہ ومالی۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تانا قربان یا رسول مدنی، تانا قربان یا رسول مدنی، تماشو سبحان یا رسول مدنی۔ ستا محبت جے پکم زڑکے نقش شوی نوی، ستا محبت جے پکم زڑکے نقش شوی نوی، نشت ہوئے زڑکی ایمان یا رسول مدنی۔ او کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبے سال عشقہ، کہ ہزار زل ایمان روڑی خوبے سال عشقہ، چڑی بنش مسلمان یا رسول مدنی۔ اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و عامرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوست آپ شوق و محبت سے درود السلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وقوت الارواح وغذائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص صدر محفل اور دور نزدیک سے آنے والے تمام اشرافان رسول کو دل کے اندر گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج اس پر رونق اور پرنور محفل پاک میں جو کہ میرے سیدی تاجدار بریلی شریف امام اہل سنت مجدد دین و ملت ماہی شرف و بیدار عظیم المرتبت الحافظ القاری ہمارے جو دلوں میں بستے ہیں، سیدنا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ الشریف،
آپ کے ایصال ثواب اور آپ کے افکار کو عالم اسلام میں پہنچانے کے لیے آج یہاں پر یوم رضا کی مناسبت سے اس پروگرام کا انعقاد جتنی بھی میرے دوست احباب نے اس میں سعی اور کوشش کی ہے، اللہ کریم جل جلالہ سب کو دارین کی اجر کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ جس کا بھی ہم نام لیتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جس کے ساتھ بھی عقیدت ہے، سب کی ایک وجہ ہے اور وجہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کی محبت اگر ہماری رگ رگ میں ہے تو وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہے۔ اہل بیت اگر میرے مصطفیٰ کریم کی آل و اولاد کی عظمتیں اور آپ کی ہمارے جو سروں کے تاج ہے اور ہماری خون میں ان کی محبت اور ہمارے الحمدللہ ایمان کی اساس اور بنیاد ہے ان کی محبت، وہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کی وجہ سے ہے۔ آج ہم جس محفل پاک میں ہیں تو نسبت تو سیدی اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت کو بھی ہم نے مانا تو حضور کی وجہ سے مانا۔ تو آج اس موقع پر ہم ذکر تو ایک ہی کریں گے، لیکن جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، تو جس طرح حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان میں میرے مصطفیٰ کریم کے دربار میں عرض کیا اور پھر اس کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ زبان جو ہے نا حبشی زبان تھی، تو میرے مصطفیٰ کریم کے دربار کے ناخوان حضرت سیدنا حسان بن ثابت نے اس کو عربی فصیح عربی میں اس کا ترجمہ یوں کرایا۔ حضرت بلال میرے مصطفیٰ کریم سے فرمانے لگے، اذ المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت ونحن بکفینا یضرب المثل۔ یا رسول اللہ، قیامت تک ہمارا نام چلتا رہے گا، ہمارے نام کا سکہ بھی چلتا رہے گا، بڑے بڑے مثالوں میں ہمیں یاد کیا جائے گا۔ لوگ اپنے بچوں کو میرے نام سے پکاریں گے کہ میں اپنے بچے کو بلال کا نام اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اس کی عشق کی حرارت اور تپش بھی ان کو محسوس ہو اور وہ برکتیں ان کو شامل حال ہو۔ وجہ کیا ہوگی؟ حضرت بلال نے حضور سے فرمایا اپنی وجہ سے نہیں، ورنہ میں تو بطور غلام یہاں پہ آیا، میرے تو رنگ بھی کالا، ہونٹ بھی بڑے، مگر قیامت تک میرے نام کا سکہ چلتا رہے گا، وجہ کوئی اور نہیں ہوگی۔ وجہ صرف اور صرف یہ ہوگا، یا رسول اللہ قیامت تک ہمارے نام، ہمارے ذکر اور ہمارے چرچے آپ کی خاطر ہر جگہ پر ہوگی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام کا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ذکر تو میرے مصطفیٰ کریم کا ہے، خواہ وہ ہم سید اعلیٰ حضرت کا ذکر کرے، خواہ وہ ہم سید بلال کا ذکر کرے، اور ہم میرے مصطفیٰ کریم کی کسی غلام کا ذکر کرے، یہ حقیقت میں میرے مصطفیٰ کے ہمیں سید اعلیٰ حضرت نے بھی بتایا۔ الحمدللہ جنہوں نے ایک ایسے دور میں میرے مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، ہندوستان سے جو فتنہ اٹھا اور انہوں نے یکا یک پورے ہندوستان کو اپنے لپیٹ میں لیا، اسی وقت میرے سرکار کی غلامی کا حق جو ادا کیا، اس مرتبہ کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا۔ انہوں نے ان کے دربار میں کسی نے کہا کہ آپ وہ جو نواب ہے، وہ جو نواب ہے اس کا آپ جو نان پارک کے نواب ہے اس کے حضور بڑے بڑے شعراء جو ہیں اپنے قصیدے لکھتے ہیں اور منقبتیں لکھتے ہیں، آپ بھی کچھ ارشاد کیجئے گا تاکہ کچھ اس کی تعریف ہو۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے کیا خوب جواب دیا، اور آپ کی وہ اشعار جو کہ مشہور اشعار ہے، اور انہوں نے اپنے کلام سے اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے کلام سے انہوں نے اپنے طور پر واللہ
شعراء تو بہت زیادہ گزرے ہیں، مگر کچھ وہ میرے مصطفی کریم کے دربار کے مقبول ناظران ہیں جن کو سند میرے مصطفی کریم کے دربار سے ملی ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں، اس کا نام ہے عبد الرحمن بابا، شاید نام کسی نے سنا ہوگا۔ عبد الرحمن بابا بڑے عجیب شخصیت تھے، جو ان کی خاندان ہے پورا وہ مکمل نواب ہو، اور وہ اسی وقت کی بڑے جاگیردار تھے۔ یہ اسی میں سے مرد درویش ایسا نکلا، یقین کرے میں ان کے گاؤں گیا اور ان کی اس کا جو حجرہ ہے اسی وقت کے ان لوگوں نے جو جس طریقے سے بنایا تھا اور جو انٹیک سے میں رکھے تھے، تو میں نے اسی وقت اندازہ لگایا کہ اپنی وقت کی کتنا بڑا اس کی جائیداد ہے، اس کا خاندان۔ مگر عبد الرحمن بابا عجیب طرح سے انہوں نے میرے مصطفی کریم کی غلامی کی، یقین کرے وہ خان اور نواب انہی خاندان میں سے سب کا وہ بھی مٹ گئے اور اس کا نام بھی مٹ گیا۔ آج بھی بندہ جب پشاور جاتا ہے اور بہادر گلی جو اس کے گاؤں کا نام ہے اسی کا نام سنتے ہیں تو کسی خان نواب کی وجہ سے نہیں، اس نام کہ اگر وہ عقیدت و احترام سے سنتے ہیں اور اس کے گاؤں کا نام بھی وہ ادب احترام سے لیتے ہیں، وہ حضرت عبد الرحمن بابا کی وجہ سے ہے۔ ہم نے بھی لاہور کا نام سنا، ہم بھی لاہور آتے ہیں، لیکن لاہور ہم اسی وجہ سے نہیں آتے کہ اس میں فلاں نواب رہتا تھا، اس میں فلاں شخصیت تھی، اس میں یہ تھا، اس میں وہ تھا۔ لاہور کو اگر ہم نے لاہور مانا اور لاہور کی جو نام ہے اسی بھی ہماری روح کو تسکین ہوتی ہے، وجہ کوئی اور نہیں ہے، لاہور حضرت سیدنا داتا علی حجویری کی وجہ سے۔ عبد الرحمن بابا کے مزار پر جب بندہ جائیں، آپ وہ عظیم صوفی شاعر ہیں پشتو زبان کے، آپ فرماتے تھے ہمیشہ دے زمان سر استاد قدم وے چتر سو ساتھ اکھوری راکے دم وے۔ آپ وہ عظیم صوفی شاعر ہیں اور وہ عاشق رسول ہے جو آپ حالت بیداری میں میرے مصطفی کریم کا دیدار کرتے تھے اپنے سر کی آنکھوں پہ، اور جب 350 سال بعد جب آپ کا مزار مبارک وہ منتقل ہو رہا تھا اور مزار بن رہا تھا، وہ آپ کو پتہ اسی وقت کسی نے دھماکہ کیا تھا، اور پھر اسی وقت فیصلہ ہوا کہ آپ کی مزار کو منتقل کر کے ایک جو ہے نا خوبصورت مزار بنا کے اس پہ ہم مزار بنائیں گے تاکہ زائرین آ سکے۔ 350 سال بعد جب ان کا قبر مبارک کھولا گیا تو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ حال دیکھے تھے وہ ابھی فوت ہو چکا ہے، وہ انہوں نے خود کہا اور وہ ریکارڈ پر ہے کہ جب ہم نیچے ہم نے قبر کھولی اور لحد کے جو ہے نا وہ ہم نے اٹھا لیے تختے، تو ہم نے دیکھا کہ عبد الرحمن بابا کی جو داڑھی مبارک تھی وہ اسی طرح جب غسل کے بعد پانی داڑھی مبارک میں ہوتا ہے 350 سال بعد اسی طرح تر و تازہ اپنے قبر مبارک مر گئے بڑے جنہاں دے مر گئے، ساڈے تے نبی زندہ، او ساڈے تے ولی بھی زندہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگر ایک بھی بندہ ہو جسے پشت زبان کی سمجھ ہو تو اس کو تو سمجھ آ جائے گی۔ اور جو آپ دوست احباب، میں پہلے بھی یہ ہمارے محترم کاشف صاحب مجھے بار بار دعوت دے رہے تھے کہ نہیں آپ نے آنا ہے، آپ نے آنا ہے۔ میں نے کہا جب میں وہاں پر بیٹھتا ہوں اور کوئی آپ کی پنجاب لاہور کا جدھر بھی ہو کوئی مقرر جب تقریر کرتا ہے تو میں نے کہا پھر میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے کہا میرا زبان اردو نہیں ہے اور ان کو اردو میں اظہار معافی ضمیر کرانا میرے لیے مشکل بن جاتا ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ٹاؤن شپ کے جو شاکان رسول ہے وہ محبت کرتے ہیں تاریخ سے بھی، آپ سے بھی، تحریک کی وجہ سے اور اس مشن کی برکت سے ہمیں بھی، ورنہ کہاں پر خیبر پختونخوا اور پھر 400 لاہور کی ٹاؤن شپ میں ہماری یہ، لیکن وہ محبت جو میرے مصطفی کریم کی وجہ سے ہے، جو آپ کے دین کی وجہ سے ہے، اور حضور امیر المجاہدین نے ہمیں سکھایا کہ بس بات ایک ہے، چاہے زبان جو بھی ہو، وہ پنجابی ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو، وہ چاہے پٹھان ہو اور پشتو زبان بول رہا ہو، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ جس مشن کے لیے یہاں پہ آیا ہے اور
جس مشن کی وہ جس پیغام کو یہاں پر ہمیں پہنچا رہے ہیں، تو چاہے پشتو بولے، چاہے پنجابی بولے، چاہے اردو بولے، چاہے سندھی اور بلوچی بولے، بات ہم سب نے ایک ہی کرنی ہے، جذبات اور احساسات سب کے ایک ہے، اور وہ بات ہے انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عبدالرحمان بابا کی اس بابرکت اشعار کو آپ سنیں، اور جو جن کو پشتوں میں شاید ہو کوئی پٹھان جو شاید ورنہ وہ لائیو چل رہا ہے، تو جب ہم ادھر پشتوں میں تقریر کرتے ہیں تو مجھے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اردو میں بھی کچھ بیان کریں، تو آج شاید وہ لوگ سن رہے ہیں عبدالرحمان بابا کی خوبصورت جو آپ نے میرے مصطفی کریم کے دربار میں اپنی حاضری لگوائی اور فرمائش رکھا سے تعلیم نہ دے کہ حاصل شل مکتبہ مکتب حال تو مذہب وائی عشق سے وعدے لمذہبہ۔ کاش آپ پشتو سمجھ جاتے تو عبدالرحمان بابا کی ایک ایک لفظ کس طرح دل میں اترتا ہے۔ تشہائے شکر لبا گل رخسار اسیم غبغبا نادروں کے نادرہ وعجبوں کے عجبہ او جملوں معشوقوں کے کل عجب یہ منتخبہ بے زیورہ خائستہ بے ترتیبہ مرتبہ او آب حیات کے حیات بیامن استاد شنڈو لسببہ مخلص بین درس بین سبادے ظلف دور تردور شبہ او دخائص مخید نشتہ در مشرق و در مغربہ بوصال مدد گراندی مگر فضل شیدہ ربا دا عشق مذہب امدادے چھ دم نبی بے مطلبہ عشق حس تعلیم ندے چھ حاصل شیدہ مکتبہ مکتب حال دا مذہب وائی عشق سے وعدے لمذہبہ استاد حسن و صفت کے رحمان گم شدہ ادبہ۔ سید اعلیٰ حضرت کو کسی نے کہا کہ آپ اس کا ایک قصیدہ لکھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ کرو مت اہل دول رضا بڑی اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں میں میرے مصطفی کریم کا غلام ہوں جو ان کا غلام ہے ان کا ذکر تو ہوگا صحابہ کے تذکرے تو ہوگے تیرے نسل پاک میں ہے بچہ نور کا اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا میرے صحابہ کے اہل میرے محبوب کے اہل بیت کے تذکرے تو ہوں گے میرے کریم آقا کی غلاموں کے تذکرے تو ہوں گے اور میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے جو ان کے در کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں ان کا تذکرہ تو ہوگا لیکن ہمارے محافل میں یہ جو ہماری پہچان ہے لو قطعوا عن ذکر محبوبہم لفسد عیشہم پہچان ہے سنت کی کہ ان کی زبانوں پہ ہمیشہ اپنے محبوب کی تذکرے ہوتے رہیں گے اور ان کو اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بار بار محافل ہوتے ہیں ہم نے کہا یہی تو پہچان ہے ہماری بیٹے کی شادی ہو تب بھی بہانہ بنا کے ہم کہتے ہیں علماء کو بلائے تاکہ حضور کی تذکرے ہو جائے کوئی اور خوشی کا موقع آ جائے علماء کو بلائے تاکہ خوشی کا کوئی اور موقع میسر آ جائے ربیع الاول شریف سے ہم کہتے ہیں نہیں پہلے تو آمد ربیع الاول ہے حضور کا تذکرہ تو ہو جائے ربیع الاول شریف میں تو ہر طرف بہاری بہار ربیع الاول شریف گزر جائے پھر کہتے ہیں ربیع الثانی ہے یہ بھی میرے مصطفی کریم کا تذکرہ ہو جائے اس کے بعد جو ہے نا ابھی مہینہ ہے سفر کا ہم نے کہا حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہو جائے یہ سب کیا ہے لو قطعوا عن ذکر محبوبہم لفسد عیشہم ہماری پہچان یہی ہے کہ ہر وقت ہر دم ہر قدم پہ ہمارے لبوں پر میرے مصطفی کریم کا تذکرہ ہوگا اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے جہاں سے ملا ہے الحمدللہ وہ میرے مصطفی کریم کے در سے ہمیں جو کچھ ملا ہے جو ملے گا اور جو قیامت کے دن ملے گا جو بروز حشر ملے گا سب لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ ہم آدم سے وجود ہمیں اللہ نے دیا آدم سے اللہ نے ہمیں وجود دیا وہ بھی میرے مصطفی کریم کی برکت سے اور اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا امام ذوالفقار نے روایت نقل کی ہے سیدنا آدم علیہ السلام نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے ساوا ہوئی اور آپ نے بہت زیادہ آپ روئیں پھر آخر میں دعا کی تو فرمایا اللہم اسألک بحق محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العزال نے فرمایا اے آدم کیسے جانتے ہو؟ فرمایا یا اللہ جب میرے جسم میں روح گھومتی گئی اور میں نے پہلی نظر عرش پر پڑی تو لکھا ہوا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر جنت میں جہاں پر بھی نظر پڑتی جنت کے ہر محل پہ نام تھا لا میرے مصطفی کریم کا، شجر طوبہ کے ہر پتے پہ نام تھا میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جنتیوں کے اور حوروں کے جسموں پہ نام تھا میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں نے سمجھا کہ ہاں یہ وہی ہستی ہے جن کی برکت سے میری دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ رب العزال نے جواب ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہے، وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ، یہ آپ کے اولاد میں سب سے آخری نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے، اس کے بعد نہ نبی آئے گا نہ رسول آئے گا۔ اور اے آدم علیہ السلام لو اللہ لما خلقتو، اگر میں نے اپنے محبوب کو پیدا نہ کیا ہوتا تو آپ کو کبھی نہ پیدا کرتا، نہ دنیا کو پیدا کرتا، نہ لوح و قلم اور عرش و کرسی کو پیدا کرتا۔ عبدالرحمن بابا پکار اٹھے کہ سورت محمد نوے پیدا کرے برب نودا دنیا، کل جہان دا محمد پر روئی پیدا شو، محمد دے دا تمام جہان آبا، سورت کے آخرین دے پیدا شوے، ومانا کے اولین دے دا ہر جا، اور زرحمان دا محمد دا در خاک رو گرم کبھی خدای مکن دے در جدا۔ اس لیے آج ہم سید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اس یوم اور اس پروگرام کی مناسبت سے جو ان کی اس کے ساتھ نسبت ہے، بس ایک بات پر میں گفتگو کروں گا، اور وہ یہ سید اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی حضور کی عزت و ناموس پر پہرا دیا ہے، اور ایسا پہرا دیا یہی کہتے ہیں بلبلے باغ جنان کی رضا کی طرح کوئی سے بیان۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ جب جنت میں پرندے ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف اڑان کرتی ہے تو زبان پر یہ نغمے ضرور بنتی ہے کہ حضور کی عزت پر سب نے پہرا دیا، مگر جو پہرا امام محمد رضا نے دیا وہ کسی نے نہیں دیا۔ اور کیسا پہرا؟ میں نے کہا نا کہ اس دور میں جب ہر طرف سے میرے مصطفی کریم کی عزت و ناموس پر حملے ہوئے تھے اور ہندوستان سے ایسا فتنہ اٹھا، اس کی سرجباب کے لیے اللہ کریم نے انتخاب کیا۔ یہی انتخاب ہوتا ہے۔ میں اکثر لبیک والوں سے کہتا ہوں کہ لبیک والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ رش کرو۔ یہ انتخاب ہے میرے مصطفی کریم کے در سے اور رب العزال کے در سے۔ جس کو چاہے اپنے کریم آقا کی دین کی خدمت کے لیے چنے، جس کو چاہے ان سے یہ کام لے لے۔ ہر طرف مسلمان حیران تھے کہ ہالینڈ والوں نے میرے مصطفی کریم کے خاکے اور یہ اس ملعون گیرٹ ویلڈر نے میرے مصطفی کریم کی خاکوں کی نمائش کا اعلان کیا۔ تمام ہر طرف سے مسلمان پریشان تھے کہ ہوگا کیا۔ ایک ارب اور 50 کروڑ سے زیادہ مسلمان 70 کروڑ تک پہنچ چکے ہیں موجود ہے، مگر ہر کوئی حیران ہے کہ اب ہوگا کیا؟ یہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ گستاخانہ حرکت کرتے ہیں اور ہم زندہ ہیں تو ہوگا کیا؟ تحریک لبیک نے داتا کی نگری سے، داتا کے قدموں سے تاریخ ساز لبیک یا رسول اللہ مارچ شروع کیا، اور ابھی ہم گجرات سے نکلے صبح کو اور پہنچے تھے جیلم تو وہی خبر آئی کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائے۔ میں ادھر سے نکلا، ساتھ میں اور بھی دوست تھے، سامنے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، حکومت نے کہا، کیونکہ میرے ساتھ میں مذاکرات ہوئے تھے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کیا کچھ ہوا تھا۔ حکومت نے کہا نہیں، ہم ایسا اقدام کبھی نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا سفیر کو دفع کر دو، سفارتی تعلقات ختم کر دو، ایسے ملک کے ساتھ ہمارا کیا رشتہ ہو سکتا ہے جنہوں نے میرے مصطفی کریم کی خاکوں کا اعلان کیا اور پھر نمائش کا اعلان۔ واللہ العظیم آپ خود سوچیں، میں کبھی کبھار کہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کی تاریخ میں یہ تو دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس
رہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، چھت نہیں تھی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلمانوں پر ایسا دور بھی آ چکا تھا جو کہ ان کے پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، ایک تہ بند ہوا کرتا تھا۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ پورے دن میں ایک کھجور بھی کھانے کو نہیں مل رہی تھی۔ ہم نے یہ بھی سنا کہ وہ سفر کے لیے ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی، نہ اونٹ پہ، نہ خچر تھے اور نہ گھوڑے پہ۔ یہ تو ہم نے سنا کہ ان کے جو ہے نا رہنے کے لیے ان کے گھر نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مگر مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی آپ کو یہ بالکل بھی نہیں ملے گا کہ مسلمانوں نے ایسا دور بھی گزارا ہو کہ میرے مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس پر حملے ہوتے رہے اور وہ کہے کہ نہیں یہ کام ہی ہمارا نہیں ہے، اور وہ سر جھکا کے کہے کہ نہیں وہ فلاں جانے اور وہ اس کا کام جانے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا جب بھی حضور کا کوئی گستاخ آیا ہے سامنے، فوراً صحابہ ہو، تابعین ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، خواہ محمود غزنوی ہو، اور خواہ سلطان عبد الحمید خان ہو، خواہ وہ امام شامل ہو، جو بھی آیا خواہ وہ ہمارے اور آپ کے دلوں کے دھڑکن تاجدار دولِ شریف حضرت پیر سید مہر علی شاہ ہو، کیا وہ قاضی خواہ وہ قاضی الدین ہو، خواہ وہ قاضی عبد القیوم ہو، خواہ وہ قاضی مرید حسین ہو، خواہ وہ ہمارے خیبر پختونخوا کے مجاہد اعظم جناب حضرت فضل واحد بابا جی ہو، حضرت محمد امین بابا جی ہو، جنہوں نے 53 کے تخریدار پر خاص آپ تخریدار پر کھڑے ہو گئے، تو جب آپ کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انگریز نوازوں نے کہا بابا جی اتنی جلدی ڈر گئے، ابھی تو پھانسی دی نہیں ہے، ابھی تو صرف آپ کو حکم سنایا ہے۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا آنسو اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں پھانسی سے ڈر گیا، آنسو اس وجہ سے ہے اے کاش ایک انسان ہے اس کو قربان کر، ایک ہی جان ہے ان کو قربان کرنے کا ٹائم ہے، اے کاش مجھے اللہ میرے ہر بال کے عوض مجھے ہزاروں جانیں مل جاتی تو میں ہر بے ختمی ضرور پیداش میں قربانی میں ضرور کو منستا، مجھے ہر بال کے عوض ہزاروں جانیں مل جاتی اور یا رسول اللہ وہ ایک ایک جان میں آپ کی عزت و ناموس کے خاطر آپ کے قدموں میں قربان کر دیتا۔ یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت ہاتھ اٹھا کر بابا جی فرماتے ہیں اس سے ہاتھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب بابا جی یہاں سے چلے تھے وہ فیض آباد کا جو دھرنا تھا، جس طرح بابا جی نے پورے 3 دن اور وہ سرد راتوں میں لبیک لبیک، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ قوت سلطان امیر از لا الہ، ہیبت مرد فقیر از لا الہ، یہی طاقت ہے، یہی قوت ہے جن کو عالم کفر ہم سے چھیننا چاہتے تھے۔ ان کو تاریخ کا پتہ تھا کہ یہ 313 آ چکے ہیں اور ہزاروں پر انہوں نے فتح حاصل کی۔ انہوں نے تاریخ ہماری پڑھی تھی، فتوح شام واقعی کی، وہ آپ سنائیں کہ صرف 60 آدمی آئے تھے اور 60,000 کو شکست دے کر گئے۔ 60 آدمی نے کتنے کو شکست دی تھی؟ 60,000 کو شکست دی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ ان عورتوں نے بھی ہمارے بغیر اسلحہ کے ہمارے مسلح فوج کو شکست دی ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے جنہوں نے ہمیں یہ طاقت دی ہے، ہمیں یہ قوت دی ہے۔ وہ چاہتے یہی تھے کہ مسلمانوں سے یہ طاقت ختم کیا جائے، ان کے دلوں سے ان کے نبی کو نکال دیا جائے، ان کے دلوں میں کہ اپنے کریم آقا کے لیے جو جذبات، احساسات اور عشق و محبت کا جو جذبہ ہے کہ اپنے کریم آقا کی ذات تو بہت بڑی ہے۔ جب احد کا معرکہ، احد کے معرکہ میں جو بھی صحابی آقا میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے نفسی دون نفس
وجہی دن وجہک، میرے مصطفی کریم کے آگے اس طرح کھڑے ہو جاتے تیروں کی بارش میں، آ جاؤ کفارو، بعد میں حضور کی طرف دیکھنا، پھر پہلے ہمارے جسم جو حاضر ہے، نفسی دون نفسک ووجہی دون وجہک۔ حضرت قتادہ، آنکھ جو ہے یہ پوری جسم میں سب سے قیمتی چیز ہے، بندہ یہ کوشش کرتا ہے ہاں میرے ہاتھ پر لگے لیکن آنکھ پہ کبھی کوئی گزار نہ لگے، ہاں میرے جسم کو کسی اور جگہ پر شاید مجھے زخم آ جائے، پرواہ نہیں، میری آنکھ تو بچ جائے۔ قربان جاؤں صحابہ کے اس جذبے پر تیر آ جاتا ہے، میرے مصطفی کریم کے صحابی نے پورا جسم اس کے آگے کر کے، جب وہ تیر آپ کے آنکھ مبارک کے پار ہو جاتا ہے تو پھر بھی فرماتے ہیں وجہی دون وجہک ونفسی دون نفسک۔ اس لیے سب نے اسی وقت میرے مصطفی کریم کے آگے، اور پھر بارش جب تیروں کی ہوتی رہی، بارش تیروں کی ہوتی رہی، ابو دجانہ پھر بھی حضور پر اس طرح جو ہے نا اپنے آپ کو، حضور علیہ السلام کو پناہ اس طرح کر رکھا تھا کہ کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابو دجانہ کے جسم میں 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 تیروں کی بارش ہو رہی تھی، وَهُوَ لَا يَتَحَرَّكُ إِجْلَالًا لِرَسُولِ اللَّهِ، اس نے کوئی حرکت نہیں کی میرے مصطفی کریم کی ادب و احترام کی وجہ سے۔ واللہ جب ہم سنتے ہیں انہی باتوں کو پھر دل میں تو یہ بات آ جاتا ہے، صحابہ نے جس طرح میرے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، جس طرح ہمارے اکابر نے پہرا دیا، اور پھر ہم اپنی حالت کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے وزراء بھی کہتے ہیں نہیں ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ کیا کہا؟ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے، ہم وزیر کو دفع، ہم سفیر کو دفع نہیں کر سکتے، اتنا بوجھ پاکستان اکیلے برداشت نہیں کرے گا۔ میں نے اسی وقت کہا، اور ان بات کی گواہ ان کی وزراء بھی ہے، اور ہمارے پیر صاحب بھی تھے، اور وحید نور صاحب بھی تھے، ناظم اعلیٰ صاحب، یہ سب ان کے گواہ۔ میں نے کہا محترم جناب وزیر صاحب، 1400 سال میں پہلی مرتبہ ہم نے سنا کہ جب بات حضور کی عزت و ناموس کی ہے تو آپ مفادات کی بات کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم پاکستان کو تو حضور کے نام کا صدقہ ہے جو ہمیں ملا ہے، اور ایسے ہزاروں پاکستان حضور کی نالین پاک پر قربان ہو۔ آپ نعرہ اٹھائیے، اور آپ وزیر کو دفع کیجیے، سفیر کو دفع کیجیے، آپ غیرت ایمانی سے لبریز فیصلہ دیجیے، خدا کی قسم پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اور اللہ آپ کو وہ عزت عطا کرے گا جو آپ کے تصور و گمان میں بھی نہ ہو، اور پاکستان کو اللہ وہ عزت عطا کرے گا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اگر اس طرح حملے ہوتے رہے اور ہم خاموش رہے تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ جس ملک میں لمحہ بلمحہ میرے مصطفی کریم کی روح کو تکلیف ہو رہی ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملعون نے آج دوبارہ خاک کی اشاعت کی ہے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں آپ صرف جا کے آپ نے مذمت کی، لوگوں نے بڑی واہ کی، واہ یہ بات کی مذمت سے کیا بنے گا؟ 70 سال سے تو آپ کشمیر کی مذمت ہی کر رہے ہیں، کچھ حاصل ہوا ہے؟ مجھے جواب دیجئے، ہوا ہے؟ مذمت کیا ہے؟ آپ سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانشین ہے، جن کو خبر آ جاتا ہے کہ برنس نے قافلہ لوٹ کر ایک مسلمان قیدی کو تپڑ مارا، اور آگے سے جا کے کہا ادعوہ محمد ینصرکم۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ فریاد کرتے ہیں کہ میرے آقا میری فریاد سنتے ہیں اور ہماری مدد کرتے ہیں، تو آپ نے تپڑ مار کے کہا کہ اب آواز آپ فریاد کرو اور بلاؤ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انہوں نے جو تپڑ مارا، سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر مل گئی کہ برنس نے مسلمان قیدی کو تپڑ مار کے گستاخی کی ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ موت کے اسباب تو مقدر ہے، لیکن میں ایک درخواست کروں گا، میری ایک التجا ہے، مجھے اس وقت تک موت نہیں دینا جب تک میں اپنے ہاتھ سے اس گستاخ رسول کو قتل نہ کروں۔ تاریخ گواہ ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے دل میں یہی کہ میں نے اس حال میں حضور سے نہیں ملنا، جس حال میں برنس زندہ ہو، اور میں جا کے میں کیا جواب دوں گا؟ یا رسول اللہ کا گستاخ زندہ تھا، میرے پاس قوت تھی، میرے پاس طاقت تھی، پھر بھی آپ کا گستاخ زندہ رہا۔ حضور امیر المجاہدین جب حالین کا وہ نمائش کا اعلان کیا تھا تو آپ نے سنا ہوگا ایک کلپ میں حضور امیر المجاہدین انتہائی جلال میں آ گئے تھے،
اور ایسے جلال میں آ گئے تھے کہ یہ جلال کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا. بار بار لوگ جو ہے نا پیچھے ان کو مضبوطی سے پکڑ رہے تھے کہ کہیں مجاہدین کو تکلیف ہے، اور آپ کو جو آپ نے آپریشن کیے ہیں وہ تکلیف تو آپ کو ہر وقت رہتا ہے، ہر دم رہتا ہے. ایک مرتبہ مجھے کہا واللہ اگر یہ تکلیف کسی جوان کو ہو جائے، کسی جوان کو جو مجھے ہر دم رہتی ہے، وہ کبھی ایک دن بھی اس طرح جو ہے نا نہیں کرے گا، گزارا نہیں کر سکے گا. یہ اللہ نے طاقت دی ہے. اللہ کریم اس کا سایہ ہمارے سروں کے دراز فرمائے. تو آپ نے کیا کہا؟ تو اس جلال کے بعد آپ نے کہا کہ میں جو اسی وقت جو اتنے جلال میں آ گیا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اتنا زور لگاؤں کہ شاید میرا کوئی سر کا کوئی رگ پھٹ جائے، کوئی اور دل کا کوئی دورہ پڑ جائے، کوئی اور ایسی چیز آ جائے کہ مجھے موت آ جائے. میں اس حال میں حضور سے نہیں ملنا چاہتا. کس طریقے سے میں ملوں گا کہ نمائش ہو جائے اور پوری دنیا کے لوگ جو ہے نا اس نمائش میں حصہ لے، اور وہ ملعون کہیں کہ آ جائے سب لوگ بنائے کھا کے، اور پھر میں نے جو ہے نا سب کو انعامات دینے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس نمائش سے پہلے میرے دل میں تھا کہ میں مر ہی جاؤں، اور میں اس حال میں حضور سے نہیں ملنا چاہتا. یا رسول اللہ، جو آپ کا گستاخ تھا وہ تو زندہ تھا اور ہم کچھ نہ کر سکے. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، میرے مصطفی کریم کے غلاموں، امام اہل سنت کی جب بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دل میں رکھنا ہے کہ جس طرح میرے امام نے حضور کے عزت و ناموس پر پہرا کیا، اسی طرح ہم نے حضور کے عزت و ناموس کے لیے نکلنا ہے. ہم نے حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے نکلنا ہے. اور خود سوچئے جس کریم آقا نے دنیا میں آپ کے عینین نرگسین سے جب آنسو نکلے تو وہ بھی ہمارے ہی غم میں نکلے. حضرت سیدنا عمرو بن العاص نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ میرے مصطفی کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کی، ربی انی رب انہن اضللن کثیرا فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اور پھر حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام آپ کی دعا یاد کرائے، ان تعذبہم فانہم عبادک. اور اسی کے ساتھ میرے مصطفی کریم کے عینین نرگسین سے آنسو مبارک نکلے، اور اس آنسو کی لڑیوں میں آپ نے صرف یہ الفاظ کہے، اللہم یا رب امتی امتی، اللہم یا رب امتی امتی. فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، علماء نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی. تو دونوں نے درمیان کی راہ اختیار کی کہ یا اللہ، یا تو اگر اپنے بندوں کو تو عذاب دیتا ہے تو پھر بھی تیری ہی بندے ہیں، اور اگر تو یہ تیری رحمت کب گوارا کرے گی، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بے شک یہ تیری شان کے لائق ہے، اور تو ہی بخشنے والا ہے. اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی. مگر ہمیں کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ وہ دعا قبول ہوئی ہے یا وہ دعا قبول نہیں ہوئی. کوئی دلیل اس پر نہیں آیا کہ اللہ کریم نے اسی وقت جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب بندوں سے کہہ دو کہ تمہاری امت کو میں نے بخش دیا، جا کے کہہ دو کہ تمہاری دعا کو میں نے قبول کیا. ہاں قبول کیا ہوگا، وہ میرے مسلمین میرے رب کی شان ہے، اور وہ ان کے انبیاء جو کہ ان در میں مقبولیت حاصل کر چکے ہیں. مگر جب مصطفیٰ کریم نے صرف اتنے سادہ الفاظ میں فرمایا اللہم یا رب امتی امتی، اسی وقت رب لا یزال جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبرائیل جا کے میرے مصطفی کریم کی آنکھ مبارک سے آنسو روا ہے، جا کے پوچھ لو کہ میرے مصطفی کریم کی آنسو کی وجہ کیا ہے. کیا یا شکان رسول ہم کو نہیں پتا کہ رب لا یزال کو پتا تھا، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ہمارے شرنگ سے ہمیں زیادہ قریب ہے. ان کو پتا تھا میرے مصطفی کریم کی آنسو کس وجہ سے ہے، مگر وہ عالم ملکوت کو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. جو بھی لوگ دعا کریں، ہم دعا کریں، پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں ہے. پوری قوم روئے، آنسو بہائے، جبرائیل آ جاتا ہے نہیں کہ آ جاؤ میرے بندے سے کہہ دو کہ تمہارے آنسو قبول ہے. مگر کائنات میں ایک ایسی عظیم المرتبہ شخصیت بھی ہے، جب ان کے آنکھ مبارک سے آنسو نکلے تو اے جبرائیل پھر میں آپ کو اسی وقت بھیجتا ہوں
ہوں کہ جا کی خبر لو میرے مصطفی کریم کس وجہ سے رو رہے ہیں۔ یہ ہے میرے مصطفی کریم کی شان۔ اور جب جبرائیل آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ سارے عالم ملکوت پریشان ہے، ہر طرف افسردگی کا عالم ہے، آپ کے رونے کی وجہ سے سارے عالم ملکوت رو رہے ہیں، اور یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل میری امت کے علاوہ بھی کوئی میرا اور کوئی غم ہو سکتا ہے؟ میں اپنے امت کی وجہ سے رو رہا ہوں، میں اپنے امت کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ جبرائیل امین نے واپس پیغام، یا اللہ حضور اپنے امت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ امام مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے کہ رب العزان نے مجدہ سنایا کہ جا کر میرے مصطفی کریم سے عرض کر دینا انا سنلفیک فی امتک ولا نسوک، اے میرے مصطفی کریم ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کریں گے، آپ کو کبھی ناراض نہیں کریں گے۔ آپ اپنے امت کے غم میں رو رہے ہیں، ہم آپ کو امت کے بارے میں راضی کریں گے۔ اس لیے تو تاجدار بریلی پکار اٹھے ساری عالم، وہ عابد ہو، زاہد ہو، مجاہد ہو، عالم ہو، مفسر ہو، محدث ہو، اور سب کی یہی آرزو ہے یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ مگر امام اہل سنت تاجدار بریلی پکار اٹھے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ واللہ اور پھر قبر میں جو سوال جس پہ ہماری بخشش کے دار و مدار ہے وہ ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ یہ علماء بیٹھے ہیں بڑے بڑے ہمارے سروں کے تاج، ان سے پوچھ لے اگر میں بات غلط کر دوں تو یہ میری ضرور اس پہ گرفت کرے۔ جب قبر میں آپ جائیں گے اور قبر میں آپ مسلم بھی ہو، واحد بھی ہو، تو آپ سے جو سوال پوچھا جائے گا تو وہ مصطفی کریم کی معرفت کے حوالے سے، آپ کی غلامی کے حوالے سے، تو وہ جواب اگر آپ نے صحیح کیا، اپنے حضور کی غلامی میں اپنا وقت گزار دیا اور پھر اس کے بعد وہ غلامی کا سند لے کے آپ پہنچے تو تب آپ کی نماز بھی قبول ہوگی۔ نماز کا سوال ادھر نہیں ہوگا، نہ روزے کا ہوگا، نہ حج کا ہوگا، نہ زکوٰۃ کا ہوگا، مگر مصطفی کریم نے اتنا ارشاد فرمایا کہ یہ قبر پہلا مرحلہ ہے، اس میں آپ نے سوالوں کے جوابات دیے، یہ پاس ہوا تو نمازوں والا بھی پاس ہے، روزوں والا بھی پاس ہے، زکوٰۃ اور حج والا بھی پاس ہے۔ یہ پاس نہ ہوا، نہ نماز کا کوئی فائدہ، نہ روزے کا کوئی فائدہ، نہ حج کا کوئی فائدہ، نہ جہاد کا کوئی فائدہ، نہ مخلوق کی خدمت کا کوئی فائدہ، نہ صدقات و خیرات کا کوئی فائدہ۔ یہ سب آپ کو فائدہ تب دیں گے جب آپ حضور کی غلامی کریں گے اور اس سوال کا جواب دیں گے کہ ملائک قبر کے راشی سوال جواب دبارہ وردبوائم کہ غلام محمدیم میرے جد امجد پکار اٹھے کہ جب فرشتے قبر میں پوچھنے آئیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل وردبوائم کہ غلام محمدیم، میں کہوں گا میں نے ساری زندگی سلمان کی غلامی میں گزاری۔ جب یہ سوال ہوگا اور آپ پاس کریں گے تب آپ کے سارے مرحلے آسان ہیں۔ جو کیونکہ ہمارا تو اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ جہنم میں گیا جو تجھ سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اور جب روز محشر ہوگا اور بروز محشر تمام انبیاء کرام نفسی نفسی پکاریں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، اور لوگ اتنے تنگ آ چکے ہوں گے کہ یہ جو سورج ہے، علامہ رضی فرماتے ہیں 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی اور ہر بندہ اپنی اپنی پسینے میں وہ شراب ہوگا مکمل طور پر یہ، اور اسی دن اللہ اعلان فرمائے گا یوم لمن الملک اليوم للہ الواحد، ہر کسی کو پتا ہے کہ اللہ تیری بادشاہی ہے، مگر کوئی بھی اسی وقت اپنا سر نہیں اٹھا سکے گا، کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ رب العزت خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ اسی وقت جب لوگ تنگ آ کر ایک دوسرے سے مشاورت
کریں گے کہ جا کر کسی مخلوق کو، کسی اللہ کے محبوب بندے کو، کیونکہ وہ دن آج تو کہتے ہیں مخلوق کسی کو کیا دے سکتے ہیں، اور آپ جاتے ہیں اپنی پیر و مرشد کے پاس، آپ جاتے ولیوں کے دربار میں کیا دے سکتے ہیں، اسی وقت یقین آئے گا کہ آج ہم نے اگر بچانا ہے تو اللہ کی مخلوق ہی نہیں بچانا ہے۔ اور انہوں نے ہماری سفارش کرنی ہے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم کے پاس آئیں گے تو آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہوں گا کہ نہیں نہیں نفسی نفسی اذهبوا الی غیری انا مبشرہم بذا، میں جب ہر طرف کالی گٹائیں ہوں تو اس کالی رات میں ہی امید کی کرن ہوں، میں ہی امید کی کرن ہوں، آنا لہا اس مقام اور مرتبے کے لیے میں ہی ہوں، اور پھر میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا، اور ایسی محامد حمد و ثنا بیان کروں گا جو نہ کسی نے بیان کی ہو، نہ کوئی بیان کر پائیں گے، اور وہ مجھے اللہ اسی وقت میرے اوپر اس کو وہ القاء کریں گے، اور اسی الفاظ کے ساتھ جب میں اللہ کے ثنا حمد و ثنا بیان کروں گا، اس کے بعد مجھے رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع رأسک وسل توضع وقل تسمع واشفع تشفع، اے میرے مصطفیٰ کریم اب اپنی رخ انور اٹھا لیجئے، اپنا دیدار کرا لیجئے، اور مانگو جو مانگتے ہو عطا کیا جائے گا، اور آپ بولو اس کو سنا جائے گا، اور آپ شفاعت کرے آپ کی شفاعت کو آپ کی امت کے حق میں قبول کر دیا جائے گا۔ تو میرے جس کا کرم جس کا احسان ہر گھڑی ہر دم ہمارے ساتھ ہے، آج ہم نے اس نبی سے وفا کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس کی عزت و ناموس کے لیے میدان میں رہنا ہے، کیونکہ یہ پروگرام اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے حضور سید اعلیٰ حضرت جس طرح قادیانیت کا فتنہ کھڑا ہوا آپ نے فوراً قلم اٹھایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے نام پر ابھی تک سب کچھ گایا کیا، اور اپنی جو ہے نا پوری سیاسی محور بھی یہی مسئلہ بنایا، اپنے جلسوں میں جلوسوں میں تاج تخت ختم نبوت زندہ باد، مگر جب حضور کی ختم نبوت کی بات آئی تو پھر انہیں ختم نبوت کی غداروں سے مل گئی۔ واللہ یہ سید اعلیٰ اور ان کے جو فتاوی جات ہے اس میں بھی قادیانی کے خلاف کوئی فتویٰ آپ کو نہیں ملے گا، یہ قلم بھی اٹھایا تھا تو حضور سید اعلیٰ حضرت نے اٹھایا تھا، السوء واللقاء والمصیر الکذاب القہر الدیان علی مرتد بقادیان، یہ ایسے انہوں نے رسائل لکھے قادیانی کو بھرپور طریقے سے، آج آپ یقین کریں ہر طرف قادیانیت کا زور ہے شور ہے، آپ کو پتہ ہے اس ملک میں اور اس مرتبہ تو عجیب حالت ہوئی، 6 ستمبر پہ باقاعدہ انفلیکسز لگے اور اس میں کہا گیا کہ وطن عزیز مادر ملت کے لیے جان دینے والے غازیان جان دینے والے بعض احمدی غازیان یہ آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، باقاعدہ طور پر یہ اشتہار پورا اخبار میں آدھے پیج بھی پورا اشتہار آ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انہوں نے انفلیکسز لگائے، پی ٹی وی پر 2 گھنٹے ربوہ کے 2 بچے بیٹھے رہے اور وہ کہہ رہے تھے یہ ہماری قوم کی مستقبل ہے۔ ابھی جو ہے نا یہ جو لمز یونیورسٹی ہے ان کی پوری ٹیم جناب نگر گیا اور اس کی پوری طلباء کو کہا گیا کہ دیکھو یہ ہمارے اقلیت ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ کس طرف اشارے ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک میں اب جو ہے نا آرام ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، واللہ ہم نے یہ نہیں کرنا، ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جداگانہ مسئلہ ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سال میں صرف ایک مرتبہ جو ہے نا جس طرح ایک مہینے ہم روزے رکھتے ہیں تو سال میں ایک لگنا دی اور ایک پروگرام کیا بات ختم، یا ہم نے دن میں 5 مرتبہ حاضری لگائی مسجد میں بات ختم، نہیں، ناموس رسالت کی حفاظت ہماری سانس ہر سانس میں ہماری فرض ہے، ہم ہر سانس میں اس کی حفاظت کریں گے اور مرتے دم تک کریں گے انشاءاللہ۔
تو آپ یقین کریں یہ جو موجودہ حالت ہے اور جو قادیانی مشیر کو بٹھایا گیا یہ بھی ایسا نہیں تھا، یہ ایک مکمل سازش کے تحت بٹھایا گیا، اور سازش کے تحت پھر اس کو یہ کرنا تھا کہ آپ کو تو چھوڑیں گے نہیں، ہٹائیں گے ضرور، تو ہم پوری دنیا میں پھر آواز اٹھائیں گے کہ دیکھو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور ہوا کہ نہیں، 70 سال میں پہلی مرتبہ قادیانیت کے حق میں جلوس نکلا کہ نہیں نکلا؟ اسلام آباد میں وہ ممی ڈیڈی نکلے کہ نہیں نکلے؟ انہوں نے پورے ملک میں جو ہے نا کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور اتنے جو ہے نا اتنے ماہر معاشیات کو انہوں نے عہدے سے ہٹایا۔ حضور امیر المجاہدین نے کہا جو حضور کی ختم نبوت کو نہ سمجھا وہ گدی سے بھی بدتر ہے، وہ کوتے سے بھی بدتر ہے، وہ کوہ سے بھی بدتر ہے، ان کو جانور کہنا جانور کی توہین ہے۔ حضور علیہ السلام کے نام کی خاطر کتوں نے بھی آپ کے نام کی لاج رکھی، اور خاطر کیا گدوں نے بھی حضور کے ختم نبوت کی گواہی دی، جانوروں نے بھی حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ اور وہ کوہ جس کو ایک عربی شکار کر کے لے آیا اور کہا اگر یہ گواہی دے تو میں ایمان لے آؤں گا، آپ نے فرمایا یاد رکھو اس سے آواز آ رہا ہے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، فرمایا منانا، فرمایا من تعبدو، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ وہ کوہ پکار اٹھی، الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ پھر فرمایا ما انا، اور میں کون ہوں؟ وہ کوہ فصیح زبان میں پکار اٹھی، انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ اتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اس کو بھی کریں کہ نہیں یہ بڑا ہوشیار بندہ ہے، یہ بڑا قابل بندہ ہے، جو حضور کی ختم نبوت کو نہ سمجھا وہ کہاں کے قابل ہے؟ جو جانور بھی حضور کی ختم نبوت کی گواہیاں دے، اس لیے یہ کام اس لیے کیا گیا تاکہ اس کے بعد کیا ہو جائے؟ اس کے بعد جو ہے نا مسلمانوں پہ بھرپور حملہ ہو جائے اور اس قانون کو ختم کرنے میں ہمیں مدد حاصل ہو۔ اس لیے آپ نے لمحہ بلمحہ بیدار رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا بنا؟ پھر تیسرے موقع پر کیا ہوا؟ آسیہ ملعونہ، وہ شاطمہ جنہوں نے سرعام پورے محفل میں میرے مصطفیٰ کریم کو غلیظ گالیاں دی، الیاذ باللہ۔ خدا کی قسم جو ججوں کی ریمارکس انہوں نے کیا کہا ہے حضور کے بارے میں وہ آپ نہیں سن سکیں گے۔ دنیا کی کسی عام بندے کے بارے میں وہ باتیں کرو، وہ بندوق اٹھا کے آپ کو مارے گا، بندوق پاس نہ ہو تو مکہ ضرور مارے گا، وہ بالکل آپ سے باہر ہو جائے گا کہ تم نے میرے خلاف ایسی باتیں کی۔ اس سے کئی سخت باتیں انہوں نے امام الانبیاء جس کی ذات میں کوئی عیب اور اس کا تصور تک نہیں ہے، جن کے بارے میں سید حسان بن ثابت پکار اٹھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جس کے بارے میں حضرت جبرائیل پکار اٹھے، قَلَّبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، یا رسول اللہ مشرق بھی دیکھے مغرب بھی دیکھے مگر آپ جیسا کوئی نہیں پایا۔ یہی بولے سدر والے چمنے جہاں کی پالے سب میں نے جان ڈالے، تیرے بھائی کا نہ پایا، کیوں تجھے رب نے تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اس لیے میرے مصطفیٰ کریم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ پھر بھی ان ملعونہ نے، ان شاطمہ ملعونہ عورت نے سب کے سامنے میرے مصطفیٰ کریم کے بارے میں وہ باتیں کی ہے۔ خدا کی قسم میں نے وہ کمنٹ دیکھے میں نے پورا جو ہے نا بندے کا وہ تصور ختم ہو جاتا کہ یا اللہ اس کے بعد بھی ہم زندہ ہے۔ اور پھر یہ لوگ ان کو چھڑانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، 2 گھنٹے 50-40 منٹ تک ان کے وکیل بولے اور جج ایسے لگ رہے تھے جیسے ان کی وکیل اس کے لیے وکالت کر رہے ہیں، اور ہماری وکیل نے صرف 15-20 منٹ بات کی، بس ان کو روک ٹوک دیا کہہ رہے کہ نہیں تم انہوں نے آیت پیش کی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینہ۔ جج نے کیا کہا بتایا آپ کو؟
کہاں؟ یہاں پر یہ برٹش لا ہے، برٹش لا یہاں پر چلتی ہے۔ آپ ہمیں آیات نہ سنائیں، ہمارا اس پر ایمان ہے مگر ہمیں نہ سنائیں، یہاں برٹش لا چلتی ہے۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں ہم سوئے رہے، حالات تو ٹھیک ہے۔ خدا اب تو بیدار ہو جائیے، کیا ہمارے زندگیوں کا مقصد کیا بنے گا؟ ہم زندہ ہو اور اس مقبولہ شاتمہ کو رخصت کر دے اور ان کو بگا دے، تو پھر ہمارے جینے کا کیا مقصد رہ جاتا ہے؟ ہم کس منہ سے پھر سرکار کے سامنے جائیں گے؟ یا رسول اللہ، ہم ساری عمر آپ کے در کے ٹکڑوں پہ پڑتے رہے، آپ کی وجہ سے لوگوں نے ہمارے ہاتھ چومے۔ خدا کی قسم لاہور میں مجھے کوئی کر رہے واللہ کوئی ان کو پیسوں پر بھی رہنے کے لیے شاید تیار نہیں ہے، مگر یہاں پہ آ کر آپ مجھے عزت دے رہے ہیں، مجھے عزت دے رہے کس وجہ سے؟ صرف میرے مصطفی کریم کی وجہ سے، آپ کے در کی خاک کی وجہ سے۔ تو جس وجہ سے بندے کو عزتیں ملی، جس وجہ سے بندے کو دنیا اور آخرت کی عزتیں، تو جب اس عظیم میرے کریم آقا کی عزت کی بات ہو تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اب یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اب حضور کے غلام انشاءاللہ تعالیٰ بیدار ہو چکے ہیں۔ ہم نے حکومت کو بتانا ہے، پرسوں بھی ہماری میٹنگ میں ہم نے بتایا کہ نہ اس طرح نہیں ہوگا۔ حضور کے غلام جب تک زندہ ہے وہ حضور کے غلام انشاءاللہ حضور کی نالے پاک پر اپنی تن من تن قربان کریں گے، اور انشاءاللہ اس میدان میں یہ اللہ کا انتخاب ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ سب سے پہلے میدان میں اور اللہ نے یہ کرم کیا، اللہ نے یہ کرم کیا۔ ویسے بھی اہلیان پاکستان پر ایک کرم ہے، آپ اب بھی جائے حضور کے روضہ کے سامنے، ہر ملک سے کوئی نہ کوئی تو ہوگا، مگر جو بندہ ان کے پاؤں میں چپل نہ ہو، ان ننگے پاؤں کو، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو، اور وہ جو ہے نا جب ادھر سے نکلے تو رو رو کے جس طرح اپنی بچہ اپنے ماں سے بچڑ رہا ہو، رو رو کے وہ اس طرف پیٹ بھی نہیں کرتا، اور رو رو کے آہستہ آہستہ نکل رہے ہوتے ہیں اور ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، تو اسی وقت آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ وہ شخص ضرور پاکستان سے تعلق رکھے، وہ اس دھرتی سے تعلق رکھے گا، اکثریت اس میں سے آپ اسی وقت یقیناً اپنے ملک پہ فخر کریں گے، یہاں کے علماء اور مشائخ پہ فخر کریں گے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ انہوں نے ہمارے دلوں میں حضور کی محبت کو اس لیے آپ اس ملک کی بھی اور اپنی زندگی کا اس کا احساس کیجیے کہ حضور کے نام کی برکت سے سب کچھ ملا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ راتوں رات ہمارے 30 سالہ شہزادے کو راتوں رات پھانسی پہ چڑھایا جائے، نہ ان کے جو پھانسی کے جو عام طور پر 72 گھنٹے پہلے خاندان کو خبر دی جاتی ہے، آخری ملاقات کرایا جاتا ہے، پھر اس کے اخباروں میں خبریں لگ جاتی ہے، یہ صرف راتوں رات 3-4 گھنٹے گھر والوں کو زبردستی اٹھایا گیا، لایا گیا زبردستی، آ جاؤ بیمار ہے، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جب ہم آئے اور ہم ادھر بیٹھ گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ اب 2-3 گھنٹے بعد اس کی پھانسی ہو رہی ہے۔ اتنا ظلم تاریخ میں کبھی نہیں ملے گا، اور یہ ہماری زندگی کی سیاہ ترین دن بن چکے ہیں۔ آئندہ نسلیں ہمارے اوپر لعنت بھیجیں۔ واللہ جب حضور امیر المجاہدین نے اپنا امامہ شریف غازی ملت کے پاؤں مبارک پہ رکھا اور کہا کہ آپ تو جا رہے ہو مگر کبھی ہماری شکایت حضور کی بارگاہ میں نہ لگانا، ہم تو موجود تھے اور آپ پھانسی کی طرف گئے، ہم کیا منہ دکھائیں گے سرکار کو؟ صرف اور صرف کم از کم اتنا تو ہو، جتنا بندی میں دم خون ہو وہ حضور کے لیے تو نکلے، حضور کے لیے تو اپنی قربانیاں پیش کرے، ہماری سے جتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ صلی انسان اللہ صاحب، وہ تو ہے کہ ہم تو نکلے، خدا کی قسم اب بھی مسلمانوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے۔ ابھی ہم جیلم پہنچے اور ادھر ہماری مذاکرات شروع تھی، حکومت نہیں مان رہا تھا، کنٹینر پہنچا دیے گئے تھے، جگہ جگہ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، پولیس کی باری نفری تعینات تھی، کہا ہم آگے نہیں آنے دیں گے، ہم
ہم نے کہا ہم ان کو چھٹی کرائیں گے اور ضرور کرائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن پہلے آپ اپنی اس منصب کو سمجھیے، آپ کو یہ منصب ملا ہے، آپ غیرت کریں۔ انہوں نے کہا ہم یہ مسئلہ ادھر اٹھائیں گے ادھر اٹھائیں گے، ہم نے کہا ادھر تو ابھی تک 70 سال سے کشمیر کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، فلسطین کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، OIC میں پڑا ہوا ہے، اقوام متحدہ میں پڑا ہوا ہے، اس سے کچھ نہیں بننے والا۔ آپ صحیح اور راست قدم اٹھائیے، آپ ان کو رخصت کر دے، ان کو دقت دے کر باہر کر دے، پھر وہ لوگ سمجھ جائیں گے، مگر انہوں نے کیا نہیں ایسا۔ مگر جب حضور کے غلام نکلے اور ابھی وہ جہلم سے آگے پہنچ ہی گئے تھے کہ ہم بیٹھے تھے، ادھر سے خبر آئی اس للکار کو، امیر المجاہدین کی للکار کو، اور آپ شاکران رسول کی جذبہ کے سامنے کفر لڑکڑا گیا، اور انہوں نے کہا نہیں ہم انکار کرتے ہیں، ہم یہ کام ابھی نہیں کر سکتے، ہمارے ملک کو خطرہ ہے، ہماری قوم کو خطرہ ہے۔ اسی طرح میں آج کہہ رہا ہوں کہ آپ نے حضور کے غلاموں کے ایمان کو پھر سے للکارا ہے، آپ نے ان کے جذبات کو پھر سے للکارا ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ اس ملعون گستاخ کو حضور کا کوئی غلام، جس طرح غازی ملت، غازی ناموس رسالت، غازی تنویر قادری الحسینی نے حضور کے گستاخ کے سامنے چڑی ہاتھ میں لے کر جب کہتے ہیں کہ میں ان کے سامنے ہوا، الحمدللہ میں نے خود بات کی ہے غازی تنویر سے، واٹس ایپ کال انہوں نے کی تھی اور خود بڑی دعائیں دے رہے تھے تحریک کو، حضور امیر المجاہدین کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے سامنے ہوا اور انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے فوراً کہا، انہوں نے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کیوں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ مجھے جبرائیل آ کے وحی دے رہے ہیں اور بتاتے ہیں، تو کیوں آج جبرائیل نے نہیں بتایا کہ حضور کے غلام آ چکے ہیں اور وہ آپ کو جہنم رسید کرنے والے ہیں؟ میرے غازی نے 27 گولیاں ماری، تو میں نے کہا کہ میں گن کر آپ کو 27 چوریاں ماروں گا، تو میں گن کے مار رہا تھا، 1 2 3، اور کہہ رہا کہ میں نے جو 3 بار کی تو وہ بندہ بھاگ گیا، تھوڑا سا زخمی ہوا تو بھاگ گیا، سامنے ایک کتاب و باڈی بلڈنگ اسی میں داخل ہو گیا، میں اسی میں داخل ہوا اس کے پیچھے، سامنے لوگ باڈی بلڈنگ کر رہے تھے، بڑے بڑے پہلوان، تو وہ چیخ پکار کرنے لگے، یہ مجھے مار رہا ہے، یہ مجھے مار رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ میرے اوپر آ گئے، سارے جتنی بھی تھے 3 4 5 6، اور وہ بڑے پہلوان اور بڑے انہوں نے وہ اسٹیل راڈ اٹھائے جن پہ وہ گیم کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اسی وقت یہ طاقت دی، وہ یقین کرے میں ایک کو ادھر سے پکڑتا، اس طرح کرتا، وہ جا کر دیوار سے لگ جاتا۔ پھر انہوں نے مجھے نیچے سے اس راڈ پر، جو اسٹیل کے راڈ ہوتے ہیں، اس پر مارنا شروع کیا تاکہ میں ان کو اور نہ ماروں۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم، وہ جو ان کے جو میرے اوپر وہ مار رہے تھے اسٹیل کی راڈوں سے، وہ میرے اوپر ایسے لگ رہے تھے جو مجھے کوئی پیچھے سے اس طرح کبھی دے رہے ہو کہ شاباش تکڑے ہو جاؤ، یہ کام جلدی کرو۔ یہ ہے جو ابھی بتایا نا کہ جب حضور کے ختم نبوت کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو تاجدار گولوی فرماتے ہیں کہ وہ جب ان کی پشت پر میرے مصطفی کریم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ واللہ یہ ویسی بات ہے نہیں، خدا کی قسم آپ نکلیں گے تو میرے مصطفی کریم کا نگاہ ناز ضرور شامل ہوگا۔ آپ نکلیں گے تو رب العزال کی طرف سے مدد ضرور آئے گا۔ ابھی غلامان رسول یہاں پڑھتے کہ ان کی جو ان کی حیبت ہے وہ حلیم میں بھی دکھائی دیا، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا کے ذوق خدائی، دنیا میں ان کے
ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑی ہیبت سرائی اور دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غازی تنویر قادری کو 27 سال قید کی جب سزا سنائی گئی تو آپ نے جج کے سامنے کہا لبیک یا رسول اللہ اس نے کہا یہ کیا بول رہا ہے یہ کیا دیوانہ ہے اس نے کہا دیوان کی نہیں ہے خدا کی قسم 27 تو کیا پوری زندگی 2700 سال بھی مجھے اب کہے میں کہوں گا میری ہر لمحہ میرے مصطفی کریم کی عزت و نمود پر قربان اس لیے میرے دوستو آپ نے حضور کی عزت کے لیے ناموس کے لیے اب بیدار رہنا ہے عائشہ ملونہ کے لیے اس کی سزا برقرار اور اس کو پھانسی دلوانے کے لیے تحریک نے الحمدللہ اس کے خلاف ایک نئی تحریک کا آغاز کی ہے پہلے پچھلے آپ کو پتہ ہے پوری ملک میں 200 سے زیادہ الحمدللہ جگہوں پر لاکھوں بیک وقت نکل آئے تھے الحمدللہ جب ایسی قوت ہوگی تو پھر ہماری حکومت بھی اس طرح آسانی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکے ہم حکومت کو کہیں گے کہ آپ نے مہنگائی کے پہاڑ جو ہے نا وہ اس غریب قوم پہ رکھے پھر بھی یہ لوگ جو ہے نا برداشت کر رہے ہیں پیٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں برداشت کر رہے ہیں سی این جی برداشت کر رہے ہیں اور یہ دالیں یہ خوراک سارے برداشت پھر بھی کر رہے ہیں نہیں ٹھیک ہے پھر بھی زندگی گزر رہی ہے بجلی آپ نے مہنگا کر دیا پھر بھی برداشت کر رہے ہیں ہم نہیں استعمال کریں گے چلو ٹھیک ہے ہم گلی کوچے ہمارے اس طرح رکھے پکی سڑکیں نہ ہوں پھر بھی ٹھیک ہے مہنگائی آسمان سے باتیں کرے پھر بھی ٹھیک ہے ہم رہ سکتے ہیں مگر حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر حملہ ہو پھر ہم نہیں رہ سکتے پھر ہم نکلیں گے اس طرح اس کی اساسیت کو سمجھنا چاہیے تو انشاءاللہ تعالی تحریک پوری زور شور سے الحمدللہ اس تحریک کا آغاز ہو چکا ہے اور آج میں حضور ہمارے دلوں کی دھڑکن حضور امیر المجاہدین جس طریقے سے اس قافل عظیمت کو آپ نے الحمدللہ مسلمانوں میں وہی جذبہ پھر سے بیدار کر دیا تو میں آج وثوق سے کہہ سکتا ہوں اور ہمیں میٹنگ میں بڑے ذمہ دار لوگوں نے کہا کہ واللہ جب بھی پوری دنیا میں حضور کی ناموس کی بات ہو حضور کی ناموس کے خلاف بات ہو یا ختم نبوت یا اس طرح اسلام کی خلاف بات ہو تو وہ کہہ رہے اس وقت صرف ایک ہی تحریک ہے کہ سب کو پتہ ہے اغیار کو بھی پتہ ہے اور ان کے کرندوں کو بھی پتہ ہے کہ اب ایک ہی تحریک ہے کہ وہ ہمارے سامنے رکاوٹ ہے وہ تحریک ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ رسول کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں بہت بھی غلام ہے غلام یہ رسول میں بہت بھی غلام ہے ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے اسی سلسلہ میں انشاءاللہ کل بھی پروگرام ہے ناصر باغ میں 1 بجے ناصر باغ میں سارے قائدین ادھر آئیں گے اور یہ جو تحریک ہے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ سب نے ادھر پہنچنا ہے انشاءاللہ 1 بجے ناصر باغ میں آپ نے پہنچنا ہے امیر المجاہدین تو ساری قیادت ادھر تشریف فرما ہوگی سارے آپ نے ادھر پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس تحریک کو انشاءاللہ ہم نے آگے لے کے جانا ہے اور جب بھی حضور کی عزت و ناموس کی بات یہ نہ دیکھیں کہ میں فلاں پارٹی سے میں فلاں پارٹی کل آپ نے رسول اللہ کا پڑھا ہے آپ اس کے لیے پھر نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور اپنی غلامی اور اپنے کریم کا کہ ہمارے اوپر جو احسانات ہے اس کا ہم شکریہ کبھی نہیں ادا کر سکیں گے کبھی بھی نہیں ہم نے حضور کی غلامی میں انشاءاللہ تعالیٰ حضور کے لیے جان دینا ہے جان دے دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حق پھر بھی ادا نہ ہوا حضور کے صحابہ نے جان دی حضور کے سامنے جان دی بچے قربان کر دیے اپنے سارے اولاد قربان کر دیے اپنے سارے جائیدادیں قربان کر دیے حضور کے سامنے آپ کو تیروں کی بارش میں آپ اس طرح اور حضور کے سامنے آپ وجود کے ٹکڑے بن گئے مگر پھر بھی حضور کا حق اتنا بڑا ہے وَهُمِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغْ مَا هُوَ حَقُّهُ حضور کے حق کے بارے میں نہیں حضور کا حق کسی نے ادا نہیں کیا اتنا بڑا حق ہے ہمارے اوپر تو ہم اس چیز کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ میدان عمل میں ہوں گے اور انشاءاللہ اس کاروان عظیمت کا حصہ ہوں گے اور